السلام علیکم سامعین، 6 جمادی الاخرائی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا عبدالرب اعظمی کی تدفین اور مرحوم کا سوانحی خاکہ، بقلم ضیاء الحق خیرآبادی۔ مرحوم کی ولادت 11 اکتوبر 1954 اور وفات 7 دسمبر 2024 بروز شنبہ دوپہر 2 بجے لمبی بیماری کے بعد حضرت مولانا عبدالرب اعظمی اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آخر حیات میں انہوں نے جس صبر و شکر کے ساتھ امراض و شدائد کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اس کے بدلے میں ان کو جنت الفردوس میں بلند سے بلندتر درجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مولانا عبدالرب نہایت متحرک، فعال اور سراپا جہد و عمل شخصیت کے حامل تھے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے اور سماجی و ملی امور میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا مولانا کا خاص وصف تھا۔ وہ جمعیت مولانا محمود مدنی سے وابستہ تھے، بلکہ اس کے صوبائی صدر تھے، لیکن اس کے باوجود ملنا جلنا اور تعلقات سب سے بڑے قریبی اور مخلصانہ تھے۔ کسی مسئلے میں سب کو اکٹھا کر لینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ مولانا موصوف کا آبائی وطن قصبہ جہانہ گنج ضلع اعظم گڑھ ہے۔ مولانا کے والد مولانا اقبال احمد قاسمی متوفی 1986 حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے تھے۔ تقریباً 45 سال تک مدرسہ انوار العلوم جہانہ گنج کے ناظم رہے۔ مولانا کے بتانے کے اعتبار سے ان کی ولادت 1952 عیسوی سن 1331 ہجری میں ہوئی۔ سرکاری کاغذات میں تاریخ پیدائش 11 اکتوبر 1954 درج ہے۔ مولانا مرحوم کی ابتدائی تعلیم مدرسہ انوار العلوم جہانہ گنج میں ہوئی۔ اس کے بعد مشرقی یوپی کے ممتاز درسگاہ جامعہ مفتاح العلوم مئو تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے ہدایہ اولین تک تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا عبداللطیف نعمانی جیسی عبقری شخصیت شامل ہے۔ آپ کا شمار وہاں کے ذہین و ذکی اور ممتاز طلباء میں ہوتا تھا۔ 6 مہینے دارالعلوم مئو میں بھی تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے شوال 1389 ہجری جنوری 1970 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند گئے، جہاں جلالین شریف کی جماعت میں داخلہ لیا۔ 3 سال وہاں رہ کر شعبان المعظم سن 1392 ہجری ستمبر 1972 میں ممتاز پوزیشن کے ساتھ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ بخاری شریف کا کچھ حصہ آپ نے مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی سے، ان کے انتقال کے بعد کچھ حصہ مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر مولانا شریف الحسن صاحب اور مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی سے پڑھا۔ آپ کے ساتھیوں میں مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی، مولانا عبدالخالق سنبری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر الحسن قاسمی، مولانا نثار احمد بستوی اور مولانا حیات اللہ بہرائچی وغیرہ ہیں۔ فراغت کے ایک سال بعد تبلیغی جماعت میں لگایا اور کچھ دنوں تجارت سے بھی شغل رہا۔ استادی حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی علیہ الرحمہ سے آپ کے نہایت گہرے مراسم تھے۔ حضرت الاستاد کہتے تھے، میں نے دیکھا کہ اتنے ذہین و ذکی اور باصلاحیت شخص کی ذہانت و صلاحیت تعلیم و تدریس سے ہٹ کر کہیں اور صرف ہو رہی ہے، تو میں نے اس کا رخ موڑا۔ چنانچہ مولانا ہی کے ایما پر آپ مدرسہ وسیعۃ العلوم الہ آباد تشریف لے گئے اور 1978 تک وہاں رہے۔ مولانا ایک بہترین مدرس تھے اور بوقت ضرورت شاندار مقرر و خطیب بھی۔ الہ آباد کے بعد مدرسہ دینیہ غازی پور تشریف لائے اور یہاں سال ہا سال شب و روز استاد محترم کی معیت حاصل رہی، جس کا ذکر مولانا عبدالرب بڑے والیانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے۔ غازی پور میں تدریس کے ساتھ افتاء اور قضاء کی ذمہ داریاں بھی ان کے سپرد تھیں۔ ان کے لکھے ہوئے سینکڑوں فتاوی وہاں موجود ہوں گے۔ آپ کے تلامذہ آپ کی تحصیل و تفہیم کے بڑے مداح اور قائل تھے۔ 1986 میں والد محترم مولانا اقبال احمد قاسمی کے انتقال کے بعد جہانہ گنج کے لوگوں کے اصرار پر یہاں آئے اور والد صاحب کی جگہ مدرسہ انوار العلوم کی نظامت کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کو اپنی آخر حیات تک پورے 38 سال تک نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔
نظامت کے ساتھ 1-2 گھنٹے پڑھانے کا بھی سلسلہ رہا، البتہ جہانہ گنج آنے کے بعد مدرسے کے انتظام کے ساتھ دوسری سماجی و رفاہی مشغولیات کی وجہ سے تدریس کا وہ تسلسل باقی نہ رہا جو مدرسہ دینیہ غازی پور میں تھا۔ میں نے اوپر لکھا کہ مولانا موصوف صرافہ جہد و عمل اور دھن کے پکے تھے، کسی کام کا ارادہ کر لیتے تو پھر اپنی پوری توانائی اس میں صرف کر دیتے تھے۔ میں جس سال شیخ پورہ عربی پنجم میں تھا، ایک بار مولانا موصوف استاد محترم سے ملنے تشریف لائے۔ دوران گفتگو یہ بات نکل آئی کہ ایک ایسا رسالہ ہونا چاہیے جو بالکل عام فہم ہو، جسے عوام بھی بآسانی سمجھ سکیں۔ اسی وقت حضرت الاستاد کی ادارت میں مئو مجلہ المعاصر نکل رہا تھا، لیکن وہ خالص علمی رسالہ تھا، اس لیے یہ لوگ ایک ایسے عام فہم رسالے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ مولانا عبدالرب صاحب نے کہا کہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، مضامین کا اکٹھا کرنا اور اس کی ترتیب آپ کے ذمے اور اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ماہانہ انوار العلوم کے نام سے 1.5-2 سال تک یہ رسالہ نکلا، جس کے مدیر مولانا عبدالرب صاحب تھے۔ اس کے بعد یہ جہانہ گنج سے شیخ پورہ منتقل ہوا اور ضیاء الاسلام کے نام سے 12-13 سال تک پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا رہا۔ اس کی اساس اور بنیاد میں مولانا عبدالرب صاحب کا ہی جذبہ عمل شامل تھا۔ جمعیت علماء ہند سے مولانا کی ذہنی وابستگی تو ابتدائی شعور سے تھی، سرگرم عملی وابستگی بھی کئی دہائیوں سے تھی۔ اس کے تمام پروگرام میں پیش رہتے تھے۔ بنارس میں حضرت محدث اعظم سیمینار کے کامیاب انعقاد اور اس کے بعد مئو میں مولانا محمود مدنی صاحب کے پروگرام کی کامیابی میں ایک بڑا حصہ مولانا موصوف کا بھی ہے۔ مولانا گزشتہ چند سال سے جمعیت علماء ہند مشرقی زون کے صدر تھے۔ اس دوران ان کی اعلیٰ کارکردگی اور بے لوث خدمات کا عملی مظاہرہ سامنے آیا۔ 3 زون میں منقسم جمعیت علماء اتر پردیش میں سرگرم و فعال ترین مشرقی زون ہی مانا گیا۔ مرکزی جمعیت کے بڑے ذمہ داروں نے مولانا عبدالرب صاحب کی اعلیٰ کارکردگی کو سراہا بھی۔ اسی تجربے کی بنیاد پر مولانا موتین الحق اسامہ کے انتقال کے بعد 4 ستمبر 2021 کو اتفاق رائے سے صوبہ اتر پردیش کا صدر منتخب کیا گیا، جس پر وہ آخر حیات تک فائز رہے۔ باوجود ہے کہ مولانا کی عمر 70 سال سے زائد ہو چکی تھی اور اس پر گوناگوں قسم کے امراض مستعصات تھے، پھر بھی مولانا کی جو طبی افتاد اور غیر معمولی ہمت و جذبہ تھا، انہوں نے جمعیت کے کاموں میں وسعت پیدا کرنے اور اس کے کاز کو فروغ دینے میں ایسی انتھک محنت کی جو نوجوانوں کے لیے باعث رشک تھی۔ وسط جولائی میں یہ انکشاف ہوا کہ ان کے منہ میں کینسر ہے۔ آنن فانن اس کا علاج شروع ہوا، ممبئی میں آپریشن ہوا۔ اس کے بعد کیمو تھراپی کا جو کورس تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ 10-12 روز پہلے تک ہلکی سی رفتار صحیح روح صحت تھے۔ اسی دوران کمر میں تکلیف ہوئی اور جانچ کے بعد پتہ چلا کہ مرض جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے چند روز بعد غذا وغیرہ موقوف ہو گئی اور آج دوپہر میں یعنی کل تمام دنیاوی تکالیف و کشاکش سے آزاد ہو کر رب کا بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ رب کریم اپنے اس بندہ و غلام کے خدمات و مسائل کو قبول فرمائیں اور اس کی رحمت و مغفرت اس کے ہمدم و رفیق ہو اور یومن فیومن اس کے درجات میں ترقی ہوتی رہے، آمین۔ تدفین کی آج کی ویڈیو ساتھ پیش خدمت ہے۔